الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید فسمى وجہ اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمن الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، موجود حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس تصوف میں خصوصی طور پہ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی اللہ نوازا، اس کا بڑا احسان ہے۔ روزمرہ کی طرح آج بھی آج کا جو درس ہے 10واں ہے نا، 10واں درس ہے، فصوص الحکم کا 10واں درس ہے، اور وہ درس ہے فصے ہودیہ احدیہ۔ ہود علیہ السلام کے تعلق سے آج کا درس ہے، کیونکہ پورے فصوص الحکم میں 27 انبیاء کا ذکر ہے، ان سے توحید کو سمجھایا گیا۔ وہ 27 میں الحمدللہ آج کی نشست 10ویں نشست ہوگی فصوص الحکم کی، حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے۔ سورہ ہود بھی ہے قرآن میں، اور ہود علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ پیارے آقا کی ایک حدیث بھی میں نے گزشتہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ حضور نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایسے جملے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، مگر خاص کر کے حضور نے پرٹیکولر سورہ ہود کے تعلق سے کہا، اس میں بھی خاص کر کے استقامت کے تعلق سے، دین کی استقامت کے تعلق سے جو آیت آ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، آئندہ ان کا آئیں گا، یہ دونوں بھی بزرگ بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں۔ الحمدللہ ان دونوں کی مزاریں عراق میں ہے۔ عراق میں خصوصی طور پہ نجف اشرف، جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گنبد ہے، مزار ہے، روڈ کراس کرنے کے بعد سامنے بڑا قبرستان ہے۔ فقیر کو 5 بار ان کی زیارت کا موقع ملا۔ عراق کو میں 5 مرتبہ گیا۔ جب بھی عراق گیا ان کی زیارت کیا، ہود علیہ السلام کی اور صالح۔ پہلے 1-2-3 سال پہلے جب تھا تو قبرستان میں 2 مزاریں، بعض چھوٹی مزاریں تھے، خالی کتبہ تھا کہ یہ ہود نبی ہیں اور یہ صالح نبی ہیں، نبی وغیرہ تھا۔ مگر 1-2 سال کے بعد سے جب سے جانے لگا، گزشتہ بھی گیا تھا، گزشتہ سال پہ سال بھی گیا تھا میں بغداد کے عرس کو وہاں رہتا تھا، اس سال ہی نہیں جا سکا غوث پاک کے۔ تو بڑی اچھی عالیشان گنبد بنی ہوئی ہے دونوں نبیوں کے تعلق سے، بعض مسجد بھی بنی ہوئی، عالیشان مسجد بھی بنی ہوئی ہے چھوٹی۔ تو ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہ دونوں بھی بازو مزاریں ان کی ہیں، عراق میں ہیں اپنی جگہ۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں بہت ہی مثالوں کے ساتھ عیان ثابتہ جو
احدیت اس کو جو ظاہر میں لائے ہے نا عالم اس میں عیان ثابت خارجہ میں لانے کے لیے تجلی جب ہو گئی، کن کی تجلی جب ہو گئی، عیان ثابتہ بھی قدیم ہے، اس میں کیوں صفت بھی نہیں اسم بھی نہیں، عیان ثابتہ قدیم ہے، بالذات ہے، کیا اس پر اللہ کی ذات کی تجلی ہو رہی ہے نا، وہ داخل میں ہے، خارج میں نہیں ہے عیان ثابتہ، جسے فیض اقدس سے بھی مرسوم کیا جاتا ہے، اسے معلومات الہیہ بھی کہا جاتا ہے، اسے نالج آف آلمیٹی اللہ بھی کہا، تاکہ کنفیوز نہیں ہونا عیان ثابتہ کیا آگت اتنے باتیں بول رہا ہوں میں، ایک نہیں چار باتیں بول رہا ہوں اس کے بارے میں، لاسٹ کو شریعت میں اسے بولیں گے لوح محفوظ۔ اب یہ عیان ثابتہ میں سے باہر لانا، احادیت سے واحدیت میں لانا فص حودیہ ہے۔ فص حودیہ کا مقصد ہی کیا ہے کہ جو احادیت میں تھے، عیان ثابتہ میں تھے، معلومات الہیہ میں تھے، اس میں سے واحدیت میں لانا۔ تو جب کن کی تجلی ہو گئی تو جو چیز خارج میں آ گئی اس کے اوپر کیا کہ وہ ہر اسم کی تجلی کا وہ مظہر بنی، یعنی نفس رحمانی کا پرتو ہوا ہر شے پر، عیان خارجہ پر عمومی طور پہ، جنرل طور پہ نفس رحمان کی تجلی ہوئی، تجلی عام وجود ملا، نفس رحمان سے جو عیان ثابتہ میں جو چیزیں تھے، داخل میں تھے، باطن میں تھے، اندرونی میں تھے، جب ظاہر ہو گئے تو کن کے بعد سے ان کے اوپر سب سے پہلے کیا ہوا؟ نفس رحمان کی تجلی ہونے کے بعد اس پر ظاہر تو ہوا نفس رحمان کے تعلق سے، وہ جیسی جیسی استطاعت والا تھا ویسی ویسی اسم کا مظہر بنا، تجلی کا مظہر بنا۔ تو تصوف میں صوفیاء کرام کے پاس، تصوف میں صوفیاء کرام کے پاس جو تجلی ہوئی، جو شے بھی کائنات میں بغیر تجلی کے نہیں ہے، ہر ایک کسی نہ کسی اسم کی تجلی کا مظہر ہے، یہ کلیئر ہونا۔ وہ تجلی جو ہوئی اسم پر، وہ تجلی کو صوفیاء کرام نے اپنے اپنے اصطلاحات میں کیا بولتے ہیں؟ رب۔ تجلی جو اسم پر ہوئی اس تجلی کو رب کہتے ہیں۔ یہ تجلی ظاہر میں جب ہوئی تو رب، عیان ثابتہ میں جب تھا، وہ جو بھی خارج میں آنے سے پہلے عیان ثابتہ میں تھا، صوفیاء کرام اسے بولتے ہیں مربوب۔ عیان ثابتہ کے اندر جو ہے وہ کیا بولیں گے؟ مربوب۔ عیان ثابتہ سے کن کے ذریعے چیزوں کا ظہور ہوا، اسے بولیں گے رب، تجلی کو رب، اور ہر شے کی تجلی جدا، تو ہر چیز کا رب جدا، ہر شے کی تجلی جدا، سب پر یکساں تجلی نہیں۔ اللہ کے کی واحد یکتا احدیت سے ہے، تجلی جو چیز کثرت میں آ گئی، وحدت سے کثرت میں آ گئی، تو سب چیزیں یکساں تجلی کا مظہر نہیں، مگر تجلی اس سے جدا نہیں، مگر سامنے والے کی استطاعت،
अयान साबिता में जितना जो होना था उतना ही तजल्ली का मज़र। लज्जतों में फ़र्क, देखने तजल्ली एक ही है, लज्जतों में फ़र्क है। तो इब्नुल अरबी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी इस ताल्लुक़ से। तजल्लियात तो एक ही है, यकसा है, मगर हर एक का अयान अलग अलग है, हर एक अपने अयान का मज़हर है। अयान साबिता में जो है ना जी, अयान साबिता से जो बाहर में जो शय भी है वो अपने अपने अयान की तजल्ली का मज़हर है। ये अच्छा जान लो, टेक्निकल वर्ड से बहुत काम आते हैं। आइंदा भी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, एक ने दो बार बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूज नहीं होना। हर शय कायनात में जो भी ज़हूर पुज़ीर है, ज़हूर जो हुआ है कबा, वो किसी ना किसी इस्म की तजल्ली का मज़हर है। इतना मालूम है। सब तजल्ली यकसा नहीं, देखने को करेक्ट तजल्लियाँ सब पे हो रही, काफिर पर भी तजल्ली हो रही है, मोमिन पर भी तजल्ली हो रही है। तजल्ली में फ़र्क नहीं, कैफियत में फ़र्क। कैसा? जिसका जैसा अयान है वो अयान के मुताबिक ही मज़हर। इसकी मिसाल इब्न अरबी बड़ी पते की दी खुसूस में कि पानी देखने के लिए ज़ाहिर में पानी की नवीयत एक ही है, कोई पानी खारा है कोई मीठा है। क्या मिसाल दिया। तजल्लियात के बारे में इब्न अरबी बोल रहे हैं कि ज़मीन से पानी निकाले, एक जगह बोर लगाए तो मीठा पानी आया, पीने के लायक आया, प्यास बुझी। अब एक जगह से भी पानी आया, देखने को पानी के नवीयत में फ़र्क नहीं है, मगर खारा है, प्यास नहीं बुझी, तसल्ली नहीं हुई। पानी तो पानी ज़मीन से आया, नहीं क्या बा, इधर बाजू मीठा पानी, इधर बाजू खारा पानी। पानी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देखने को नज़रों को धोखा भी नहीं। पानी पानी छे, दो बोतलों में भर को रखे, मीठा पानी भी एक बोतल में, खारा पानी भी एक बोतल में, दो देखने को बराबर दिख रही। तजल्ली में फ़र्क नहीं है, पानी पानी है, लज्जत में फ़र्क। तो वैसा ही अयान साबिता से चीज़ों का ज़हूर हुआ। समझने के लिए अयान साबिता का समझ ले, भी समझने के लिए वो चीज़ नहीं समझना। ज़मीन, पानी कहाँ है? ज़मीन के नीचे है। यकीन है कि पानी है। नरम मिट्टी रहा तो 100 कदम में पानी, सख्त रहा तो 200 कदम, अभी ज़्यादा सख्त 300 भर के पानी तो नीचे है कहने का यकीन। ज़मीन के नीचे पानी है। रहा मसला ज़मीन के ऊपर फैसला, नरम भी हो सकती, फतरेली भी हो सकती, सख्त भी हो सकती, कुछ भी हो, बहरकैफ मुख्तसर मुख्तसर पानी निकला ज़मीन से। एक पानी खारा, एक पानी मीठा, नवीयत एक ही है, लज्जत में फ़र्क है। तो उसी तरह जो भी चीज़ें आए अयान साबिता से, चाहे मालूमात इलाहिया से ही, चाहे तस्वुर इल्मी से ही, चाहे ऑलमाइटी अल्लाह की नॉलेज से ही, चाहे पूरे ऐसो हुआ से, चाहे आने के बाद कैफियत बदल गई। ज़हूर हुआ, नफ्से रहमान से तो वजूद मिला, नफ्से रहमान से वजूद मिला। वजूद मिलते इसके ऊपर तजल्ली लाजिम, बगैर तजल्ली की जिंदा नहीं रह सकता वो शय। शय तो आई मगर उसके अंदर रूह रहना, जान रहना, हरकत रहना, वो है तजल्ली। वो तजल्ली सबकी यकसा नहीं। काफिर पर कुफ्र की तजल्ली, मोमिन पर ईमान की तजल्ली, हर एक का अयान अलग अलग होता है। तजल्लियात में भी फ़र्क।
اچھا سمجھ میں آ رہا نہیں پوائنٹ نہیں؟ حود علیہ السلام کی احادیث سے واحدیت کو لانے کے لیے بولنا پڑ رہا میرے کو. تو پانی کی نوعیت ایک طرح کی ہے دیکھنے کے لیے، لذتوں میں فرق ہے، تو اس کی تجلیات نفس رحمانی تو یکساں ہے، مگر جس پر جو تجلی ہوئی وہ اس تجلی کا مظہر، وہ تجلی کو بولتے رب. تو اسی طرح ہر ایک کا رب الگ الگ، ہر ایک کی تجلی الگ الگ، ایک کی تجلی ایک پر نہیں، ایک کی تجلی ایک پر نہیں، ہر ایک کی تجلی جدا جدا ہے. فصلی لربک، تیرے رب، ربہ اس کا رب، ربنا ہمارا رب، ھذا ربی میرا رب، یہ سب الگ الگ رباں. تو از اکول ٹو تجلیات، از اکول ٹو تجلیات. تجلی کو رب بولتے ہے نہیں. مربوب بیان ثابتہ، رب خارج میں آ گیا، ارباب ختم ہی ہو گیا، بس مٹ گیا، ختم. تجلی ہر ایک کی جدا جدا ہے، ہے سب چیزیں موجود، سب چیزیں عطائی، ذاتی نہیں، عطائی اللہ کے عطا سے وجود میں ہے. تجلی جدا جدا ہے. کیا تجلی جدا ہوئی تو کیا اس کے عین میں فرق نہیں آتا، اصل میں فرق نہیں آتا. تجلی الگ دکھ رہی ہے، اصل میں فرق نہیں. کتاب میں حرفاں الگ الگ دکھ رہی، کتاب میں حرفاں الگ الگ دکھ رہی، مگر انک میں فرق نہیں. الگ الگ دکھ رہی جی حرفاں، الف لام میم، الف الگ دکھ رہا، لام الگ دکھ رہا، میم الگ دکھ رہا، حرفاں الگ الگ اس لیے میاں، مگر اس کی عین انک سیاہی وہ الگ نہیں نا. ویسا ہر ایک کی تجلی الگ الگ ہے، ہر مخلوق کی ہر شے کی تجلی الگ الگ ہے، مگر سب میں اس کی عینیت ہے. سب میں اس کی عینیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ وحدت الوجود کا مسئلہ یہ ہے. کیا ہے؟ عینیت. شکلاں کتنی بھی آنے دو، اصل عین ہے، عینیت میں فرق نہیں ہے. حرفاں کتنے بھی بننے دو، انک میں فرق نہیں. ایک اور جگہ ابن العربی لکھتی، زیوراں سننے کی چاندی کی نکلس بنائے، چین بنائے، کیا چیز بنائے، زیوراں بنائے، انگوٹھی کا تو مالا کا تو کیا کیا چیز بنائے. لے زیوراں کریں، چین کتی، نکابا انگوٹھی کتی، چین کتی، ہاں مختلف اس کے نامہ دے رہی تمہیں. چین ہے، انگوٹھی ہے، وہ ہے، یہ ہے، دے رہی، مگر اصل سننے سے جدا ہے کیا؟ سننا بول نہیں بول سکتا، چائنیز بولوں گا. چین، نکلس، نامہ بول رہے نہیں جی. تو مختلف قسم کے زیورات ہیں، زیوراں کیا کہ مختلف قسم کے ہیں، مگر سننے سے الگ ہیں کیا؟ سنا چھوڑ کو ہیں کیا؟ سننے سے جدا ہیں کیا؟ ویسا کائنات میں سو مخلوق ہے، سب کی تجلی جدا جدا ہے، مگر عین وہی ایک ہے، اسی کی ذات ہے. یہ مین مقصد ابن العربی کا سمجھانا چاہ رہے ہیں. فی السہودیہ میں ایک تو حروف کی بات بتایا، ان کے بغیر نہیں. زیورات کی بات بتایا، سونے چاندی کے بغیر زیور نہیں ہے. نہیں، پانی کی بات بتایا، دیکھنے کو پانی یکساں ہے، مگر ہر ایک کی لذت اللہ السلام. پانی دیکھ کے کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا، پانی دیکھ کے کوئی پریشان نہیں ہوتا. پانی پانی بولیں گا،
جب اس کے چکھے گا تو بولیں گا صاحب یہ کھارا ہے میٹھا ہے. تو اس کا عین اللہ ہے نا, عین العین ہے نا. کافر الگ ہے, مشرک الگ ہے, الگ الگ دیکھنے کو تو انسانی شکل میں ہے. اسے کیسے بولیں گے ان کافر ان مومن؟ کیا دیکھ کو بولیں گے آپ؟ شکل سے, صورت سے, آنکھ سے, ناک سے, کان سے نہ کافر ہے نہ مومن ہے. ارے یہ تو پتہ چلے گا اس کے عقیدے کی بنیاد پر. عقیدے سے پتہ چلے گا انہیں کافر ہے, مشرک ہے, مومن ہے. شکل صورت سے تھوڑی چلے گا, نہیں چلے گا. تو زیورات ہما قسم کے ہیں مگر اس کے اصل سنا ہی ہے. سنے کے بغیر زیور کا وجود نہیں. یہ وجودی نظریہ احد سے واحدیت میں. واحدیت کا تو جملہ کثرت, ہمیں تمہیں سب یہ ہے سو, اسے واحدیت بولتے. شکلہ میں, صورتہ میں, روپا میں, رنگوں میں, اسے بولتے واحدیت. جب تک شکل نہیں, صورت نہیں, رنگ نہیں, روپ نہیں, احادیت. معلوم ہونا نہیں فرق؟ احدیت میں وحدت میں فرق معلوم ہونا. احدیت میں رنگ نہیں, روپ نہیں, شکل نہیں, صورت نہیں. واحدیت میں شکل ہے, صورت ہے, رنگ ہے, روپ ہے, مگر رنگا روپا ہے سو احدیت سے جدا نہیں. کیا صورتاں بدلے تو کیا وہ سننا ہے, کیا نکلس بنا تو کیا انگوٹھی بنا تو کیا, سننے سے جدا نہیں. کتنے حروف ہے تو کیا ہوا, انک سے جدا نہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر تو کتنا کڑ کو رہاتے بھی کیا, آخر تیرے پاواں ہے کس پو؟ زمین پو. زمین کے بغیر چلتا کیا, زمین کے بغیر کھڑتا کیا؟ زمین رہی تو نہ کھڑیں گا, چلیں گا, بیٹھیں گا, اٹھیں گا, وہ اور بات ہے. لے کرامتا میں زمین نہ کو, مگر جنرل طور پہ سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں. پیر رکھتا کس پو؟ زمین پوچھنے کیا با, زمین نے تو پیر رکھنے ہوتا ہے کیا؟ تو حرکت کے لیے زمین ضروری ہے نہیں, چلنے پھرنے کے لیے زمین ضروری ہے نہیں. تو اسی طرح ہر کام کے لیے عیان کی ضرورت ہے. جیسا عیان ویسا کمال. معلوم ہوا کتنے 5-6 مثالیں بولا تک میں اب تک. 5-6 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کیا وحدت الوجود کو, احدیت کو اور واحدیت کو. اب آئیے اس فسق کا. ایک جگہ ابن العربی لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ سویا تھا 560 ہجری میں, اس سے ہودیہ میں سے, کہ میں خواب دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبران تھے. میں تعجب ہوا کیا میٹنگ رہیں گی آج, پورے پیغمبران جمعی. کسی نبی نے مجھے بات نہیں کیا, صرف حضرت ہود علیہ السلام نے بات کیا. کون بول رہے ہیں؟ ابن العربی فس سے ہودیہ میں بول رہے ہیں. اچھے ہیں, موٹے تگڑے ہیں, خوبصورت ہیں, اچھے ہیں, شاد بشاش ہیں, مجھے بات کرے. ابن العربی کو بات کرے کون؟ خود. اب اس تعلق سے ایک ایک شاعر ایک ایک نظریہ پیش کر رہا ہے, سب کا نظریہ ایک نہیں ہے. جیسا ابن العربی پوچھے ہود علیہ السلام کو کہ تمہیں لوگاں سب پیغمبران جمع ہوئی نا, 1,00,000 پیغمبر حضور سے لے کو اس حد تک, کیوں آج کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو اس واقعے کے تعلق سے بحر العلوم حضرت علامہ محمد عبد القدیر صدیقی قادری حسرت رحمۃ اللہ علیہ, سابق صدر شعبہ دینیات پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی, جو ہمارے دادا حضرت, انہوں نے لکھا اس واقعے کو کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا
کہ جتنے بھی جمع ہوئے ہیں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ آج دھرتی پر شیخ محی الدین ابن العربی کو قطبیت دی جا رہی ہے۔ ابن العربی کو قطبیت دی جا رہی ہے، خاتم الاولیاء بنایا جا رہا ہے، غوث و قطب ابدال قلندر کے درجے سے بھی اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ اس واسطے سب جمع ہوئے ہیں، یہ مبارکباد۔ ایک اور صاحب لکھے کہ ابن عربی بولے کہ میں خواب دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام بات کرے، میں پوچھا کہ آپ لوگوں سے کیوں جمع ہوئے ہیں پورے انبیاء آج؟ تو بولے ہود علیہ السلام کہ منصور بن حلاج، منصور بن حلاج ابن العربی سے بھی پہلے کے، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ، کہ منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ انا الحق بولنے کی وجہ سے ذرا شان مصطفیٰ سے ضروری بات کتراتی تھی کہ حضوری چند الحق نہیں بولے، انہوں کیسا بولے؟ تو ابن العربی لکھتی ہیں فص ہودیہ میں کہ 1,01,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب جمع ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے ابن العربی سے بات کی، یہ سب لوگ جمع ہونے کی وجہ پوچھے ابن العربی، تو ایک صاحب نے لکھا کہ ابن العربی کو، شیخ محی الدین کو قطبیت دی جا رہی ہے، زمین کی قطبیت ڈال کے لیے جمع ہوئی ہے۔ ایک صاحب اس شرح میں لکھے کہ نہیں، منصور بن حلاج کے تعلق سے، کہ منصور بن حلاج نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا، حضور نہیں کرے تھے، انہوں کرے تھے۔ تو سارے پیغمبر مل کر حضور سے درخواست کر رہے تھے کہ منصور بن حلاج سے خطا ہو گئی ہے، معاف کیا ہے۔ تو فص ہودیہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب بولے ابن العربی کے لیے، جیسا بحر العلوم عبد القادر سے دے، ایک صاحب بولے کہ نہیں ان کے لیے، اور ایک صاحب بولے یہ فص ہودیہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، پھر بھی ابن العربی وضاحتاً کچھ اشارہ دیے ہیں۔ تو ایک صاحب لکھے، مختلف شارح والے مختلف باتیں لکھے، خیر وہ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، بات نکلی تھی فص کی تو وضاحت کرنی پڑی، معلوم ہوا۔ لہٰذا فص ہودیہ میں احدیت سے واحدیت کی طرف آنا ہے۔ اب تک میں نے بتا دیا 3-4 باتیں، مولانا بھی ابھی آئے ہیں، اشارے میں اس کو بھی بولتے ہوئے آگے مقصد کو نکلوں تو کہ بات ادھوری رہ جائے گی ان کے لیے۔ نہیں کیا بات کہ عیان ثابتہ سے عیان خارجہ میں جو چیز بھی آئے وہ نفس رحمان سے، ہر ایک کو وجود ملا نفس رحمان سے۔ وجود ملنے کے بعد وہ خالی نہیں رہ سکتا، ان تجلی کا محتاج۔ جو بھی عیان ثابتہ جو اللہ کے معلوم میں سے کن کے بعد جو خارج میں آیا، نفس رحمان سے اسے شکل شباہت وجود تو ملا، مگر اس کی حیات کے لیے، بقا کے لیے، ہر حرکت کے لیے تجلی کا ہونا لازم۔ تو اللہ کیا کرا؟ تجلیات کیا، اسما کی تجلی کریا، جو جس جیسا عیان والا تھا اس کے اوپر روش تجلی ہوئی، ایک کی دوسرے پر نہیں ہوئی۔ تصوف کی اصطلاحات میں صوفیہ کرام نے یہ تجلی جو اس پر ہوتی ہے وہ تجلی کو رب کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک تجلی جو ہوئی عیان ثابتہ سے خارج میں جو شے آ گئی، اس پر جو تجلی ہوئی، کسی پر کچھ کسی پر کچھ، سب پر ایک تجلی نہیں، ہر ایک کی تجلی جدا جدا، ہر ایک کا عیان جدا جدا، وہ تجلی کو رب بولتے ہیں۔ اور جو چیز عیان ثابتہ میں معلومات میں لوح محفوظ میں جو چیز تھی اسے بولتے تصوف میں مربوب،
ظاہر ہو گیا تو رب، ہر ایک کا رب الگ الگ ہے نا، وہ اس تعلق سے ہر ایک کی تجلی جدا جدا، سب کی تجلی یکساں نہیں ہو سکتی. جیسا میں نے بتا دیا تجلی یکساں ہوتی مگر لذتوں میں فرق آتا. جیسا کہ پانی یہ میٹھا یہ کھارا، دیکھنے کو پانی ہے، لذتوں میں فرق ہے. یہ دو پانی بھی نکلے زمین سے، یہ بھی ویسا چو ایان ثابتہ سے کافر بھی آیا، مومن بھی آیا، وفادار بھی، غدار بھی، ساری چیزیں آ گئے مگر اس کی لذتوں میں فرق آیا. تجلی ایک ہے، پانی ایک ہے، کوئی کھارا ہے کوئی میٹھا. یہ سمجھنے کے لیے حروف الگ الگ ہیں کتاب میں مگر سیاہی ایک ہی ہے. یہ ہے وحدت الوجود، عین وجود اس کا یہ ہے. جیسے میں نے بتایا زیور الگ الگ ہے، یعنی کہ با چین کا تا، نکلس کا تا، انگوٹھی کا تا، کتک باتاں بولتا. زیور کے نامہ بہت ہیں مگر سننے سے جدا نہیں، سننے کے بغیر زیور کا وجود نہیں. سنناچ مین یہ شکلاں کے نامہ زیور کے، ویسا سب کچھ وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں تمہیں نامہ دے لین سو، چرندہ پرندہ درندہ انسان حیوان یہ سب بھی نامہ دے لین نہیں کیا با مگر اس کی تجلی سے کون بھی جدا نہیں. اس کی تجلی رہنے سے سب کو حیات بقا سب ہے. یہاں تک تو معاملہ لایا تھا میں. اب اصل موضوع پہ آئیے گا جو حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے ابن عربی جس میں لکھیں ہر ایک کا معبود اعتقادی، اس میں بہت زور دیے انہوں. ہود علیہ السلام کی اس میں اعتقاد کے بارے میں بہت زور دیے ہیں. ہر ایک کا معبود اعتقادی تصور میں بٹھا لینا، کسی ایک کو ضرور بٹھا لینا کہتے ہیں انہوں. تو کیسا کریں گا عبادت؟ تو ایک مثال دی ابن عربی اس میں، جیسا وقتی طور پہ بتا رہی انہوں، نماز پڑھنے کے لیے رخ کعبے کی طرف ہونا، رخ کدھر ہونا؟ تو کعبے کی جہت کو پکڑ لینا، جبکہ قرآن بول رہا ہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ادھرچ کئی کو. دیکھو جی ابن عربی اس میں بہت ڈیپ میں گئے، یہ فص ہودیہ میں بہت ڈیپ میں گئے. دیکھتی مسجد الحرام کا اعتقاد، مسجد حرام کو تو لکھے سے مسجد الحرام ہے نا بھائی، کعبۃ اللہ. نماز 24 گھنٹے کی نہیں، نماز وقت پہ، وقت کے اوپر نماز پڑھنا نہیں کیا جی، نفلاں کا ٹائم نہیں بول رہا ہوں میں، فرضاں کی بات. نماز فرض ہے سو 5 کو 30 ہو، وقت پر ہو بھی بے وقت نہیں پڑھ سکتے آپ. وقتی طور پہ عبادت کرنے کے لیے لازم ہے کہ کعبے کا رخ کیا جائے. ایک جہت ہے کعبہ ایک رخ ہے، ایک جہت ہے. اللہ جب فرماتا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے ہیں، پھر کعبے ہی کی طرف کیوں؟ بولے حضور کو یہ پسند آیا، حضور کو یہ رخ پسند آیا جہت. تو حضور بھی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ تیری عبادت کے لیے ایک جہت ہونا، ایک صورت ہونا، صورت میں سے عبادت چلتی نہیں. ہٹ صورت میں سے عبادت کرتا ہے. علماء ظاہر کیا بولیں گے؟ بت پرستی کر رہی. بت پرستی ہوگی
کسی ایک صورت میں اگر تم نے تصور میں لا کے عبادت نماز پڑھی، فسح ہودیہ میں خاص کر نماز کے بارے میں ابن العربی سمجھاتے ہیں، ارے تجھے نماز پڑھنے کے لیے ایک رخ ہونا وقتی عبادت کے لیے، فرض نماز وقتی ہے تو وقتی عبادت کے لیے کعبے کا رخ لازم ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبے کا رخ چاہیے، کعبے کی ایک صورت چاہیے، کعبے کی ایک جہت چاہیے۔ کعبہ رب ہے کیا؟ نماز کس کی پڑھے گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي بہت دور لے جا رہا ہوں میں۔ حضور کا فرمان، قرآن کا فرمان، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کر لے ادھر اس کی ذات کے جلوے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، مگر نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، کئی کو کرنا حضور کو پسند آیا، تو حضور کدھر بھی عبادت کر لے نہیں بتا رہی، حضور بتا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو کیا سبق دینا چاہ رہی ہیں سرکار؟ تیری وقتی عبادت کے لیے صحیح نماز وقتی 10 منٹ کی سلام پھیرے ہو گیا، سمجھ رہا ہے؟ وقتی عبادت کے لیے تجھے رخ چاہیے، صورت چاہیے، شکل چاہیے، جہت چاہیے، روپ چاہیے۔ پھر ہمیشہ کی نماز کے لیے الصلاۃ دائمون، ہمیشہ کا نمازی ہمیشہ عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ارے نماز تو 5 منٹ میں ختم ہو گئی یار، باقی اور یہ بھی دیکھ لے۔ ارے کیا ابن العربی، یار قربان جائے میرے ماں باپ، اے ابن العربی وضاحت کر دے۔ نماز پڑھ رہا تھا، کعبے کو دیکھو، کعبہ اللہ نہیں، پتھر کا ڈھیر ہے، کعبہ اللہ نہیں، مٹی کا تودا ہے، مگر نماز کے لیے لازم ہے۔ ارے نماز تو کیا بول کو بولا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف، تو کل کائنات کا پروردگار، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کعبے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کعبہ یہ صورت کو کیوں بٹھا رہا ہے ذہن میں، تصور میں کیوں لا رہا کعبے کو؟ اور وہ بھی سلام پھیرا، تیرا رخ نکل گیا کعبے سے، نماز ہی کیا نہیں ہوئی؟ نماز کے اندر کعبے کو سلام پھیر رہا، کعبے سے نکل گیا، کیا مطلب؟ ابن العربی وہ زور دے رہے ہیں اس میں بہت ڈیپ۔ تیری عبادت کے لیے معبود اعتقادی چاہیے۔ کعبے پر ایک تجلی ہو رہی ہے، کعبے سے بڑھ کو انسان کامل ہوتا ہے جس پر تمام اسماء کا وجود ہوتا ہے۔ کعبے پر ایک تجلی، اور ولی پر، اللہ والے پر تمام اسماء کی تجلی۔ کعبے سے افضل مومن، کعبے سے افضل مومن، کیوں؟ اللہ کے تمام اسماء کا مظہر صرف انسان ہے۔ کعبہ بیت اللہ، ولی مظہر اللہ۔ کعبہ بیت اللہ، ولی مظہر اللہ۔ کعبے پہ تمام اسماء کی تجلی نہیں ہو سکتی۔ کعبے پر ایک تجلی ہو رہی ہے تو رخ ادھر کرو گا سرکار، جس پر 24 گھنٹے تجلیات کا معمہ بن چکا ہے، مظہر بن چکا ہے۔ تجھے دیکھتا ہوں میں، تیری یاد بندگی ہے، تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے، تجھے دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ ابن عربی بولتے ہیں وقتی طور پہ تصور میں تو لایا کعبے کو چلیا، کعبہ بھی اللہ نہیں، کعبہ اللہ کیا؟ اللہ کا گھر، اللہ نہیں،
کعبہ بیت اللہ، بیت الحرام، ایک مکان، کعبہ ایک جہت، ایک مکان، ایک روپ، ایک صورت، ایک تعین. نماز فرض جیسی نماز میں بت کو دیکھ با، بت پرستی ہو رہی ہے، بت پرستی، خدا پرستی نہیں، بت پرستی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے صوفیہ کرام، ابن عربی لکھ رہی شرح میں وضاحت کہ پیر اپنے مرید کو تصور شیخ کراتا، بت پرستی کی طرف لاتا، پیر پرستی میں لاتا، پیر پرستی میں آتا بت پرستی کر رہا، مگر انہیں کیا ہے؟ تمام اسماء کا مظہر ہے، تمام اسماء کا مظہر ہے. ارے اس کا تصور کا جو تمام اسماء کا مظہر ہے، کوئی جھاڑ کا تصور کر رہا ہے، کرٹیج کر رہا ہے، پتھر کا کر رہا ہے، پانی کا کر رہا ہے، سانپ کر رہا ہے، مگر اس میں جزوی تجلی، وہ بھی تجلیات سے کہ جدا نہیں. تو اشرف المخلوق ہے، تو معمولی نہیں ہے، تیرے پر بھی تجلیات ہو رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو ایسے کا تصور کا جو تیرے سے بڑھ کر ہو، قربیت میں ہو، تجلیات میں ہو، جامع تجلیات کا مظہر ہو، اس کا تصور کر. جبھی تو عبادت مکمل. اگر تو آج یہاں جامع کمالات والے کامل کا تصور اعتقادی میں، تیرے اعتقاد نے اس کا تصور بٹھا لیا، قیامت کے دن اللہ بولے گا تو دیکھے تو کیسے دیکھے گا؟ اسی کو دیکھے گا تو جو تیرے تصور میں زندگی بھر تو نے عبادت کیا، جسے دیکھ کے تو نے سجدہ کیا، جسے دیکھ کے تو نے عبادت کیا، جسے دیکھ کے تو نے سب کچھ کیا تھا، وہی صورت تجھے وہاں بھی نظر آئے گی تو تو وہاں سجدہ کر لے گا. تو تصور اعتقادی لازم ہے ابن العربی کے پاس فصح ہودیہ میں. ظاہر میں بت پرستی میں آئے، ظاہر میں بت پرستی نہیں. اللہ کا تصور کرو گے، دیکھو پڑھو، اللہ دکھتا ہے، شکل نہیں نہ، پھر کیا کرنا؟ صورتہ میں آیا نا انہیں، آدم کو اپنی صورت پر بنا کر تمام اسماء کا مظہر بنا دیا، خلیفۃ اللہ بنایا نا، پھر تو کس کا تصور کرنا؟ خلیفۃ اللہ کا. پھر مخلوقات سب میں انہیں فسمى وجہ اللہ، جدھر دیکھو اسی کی ذات کے جلوے ہیں، حجر میں، شجر میں، پتھر میں، پہاڑ میں، پانی، سب جگہ اس کے جلوے سے. جدا نہیں قرآن بول رہا فسمى وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے ہیں. میں تصور کس کا کرنا؟ کس کے پاس جانا؟ جو خلیفۃ اللہ ہے. خلیفۃ اللہ کو جس کے اندر تمام اسماء کا مظہر ہو. یہ ابن عربی کا نظریہ فصح ہودیہ میں، جو سرکار کو بوڑھا بنا دیا. یہ سورہ حدیث میں آتا نا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا. حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا. تو احادیث سے وحدت کی طرف واحدیت میں لا رہے ہیں لوگ. تو یہ صورت اعتقادی، معبود اعتقادی، صورت کے بغیر، جہت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. ارے بغیر دیکھے کے کرنا کیسا کریں گا؟ بغیر دیکھے کر رہا تو کعبے کا بھی کرنا کو. وقتی طور پہ 10 منٹ کی نماز کے لیے ایک صورت ہونا، کعبہ ایک تجلی کا مظہر، 24 گھنٹے ہر سانس میں تو دیکھنا نہ اسے. پھر کیا صورت نہیں ہونا؟ جہت نہیں ہونا؟ تو وہ صورت ہونا جو کعبے سے بڑھ کو. ارے کعبے کی حقیقت کیا میاں؟ رابعہ بصرہ کے لے گیا. کعبے کی حقیقت کیا میاں؟ نصیر الدین چراغ دہلی کے لیے دلی آیا. دل بدست تابر کے حج اکبرس، 100,000 کعبہ ایک دل بہتر است. کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. آمینہ کعبہ رب الخلیل، ایمینہ کعبہ رب الجلیل. ہے نہیں؟ تو معبود اعتقادی لازم ہے. ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہے، سب کا معبود ایک نہیں ہو سکتا. اور ایک کے معبود کو دوسرا آدمی انکار بھی نہیں کر سکتا، کرنا گناہ ہے.
میرے تصور میں جسے میں نے معبود بنا لیا وہ ضروری نہیں کہ تمہیں بھی اسے بنا لو، جس سے تم نہ انسیت بڑھ گئی جو جامع صفات کا مظہر ہے، تو دوسرا اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، تیرا معبود تیرے ساتھ، ہر ایک کا اس کے ساتھ اس کے تصور میں جو بٹھا لیا ہے، تو جامع صفات والا ہو، جامع کمالات والا ہو، ہے نا، اس کی ضرورت ہے۔ بغیر تصور کے چارہ ہی نہیں، تصور کے بغیر چارہ نہیں، تصور کے بغیر نماز پڑھاتے بھی نماز نہیں۔ کیوں؟ حضور بولے ایسی نماز پڑھ رب کو دیکھ، نہیں تو ایسا خیال کر رب دیکھ رہا، خیال میں تو تصور میں تو آتا سونے، خیال میں تو آتا نہ، نہیں دکھا تو نہیں دکھا، خیال میں تو دیکھ لے اسے۔ ایک تو ڈائریکٹ دیکھ، نہیں دیکھ سکیا تو خیال میں دیکھ، خیال میں تو کیا تیرے تصور میں دیکھ، نہ تو دیکھ رہا ہے معبود کو نہ تیرے خیال میں ہے، نماز نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ الا بحضور قلب، وہ نماز نہیں جب تک حضور رہا تو دیکھتا ناظر کو، اس کے پاس ان حاضر نے تو پھر ناظر کو کیا دیکھے گا؟ حاضر ناظر نہیں کیا جی، انہیں حاضر رہا تو نا ناظر دکھیں گا، انہیں غافل رہا تو کیا دکھے گا؟ انہیں غافل بھی نماز میں، دھندے میں خیال، بیوی میں خیال، بچوں میں خیال، کہاں کی بھاگ رہا ہے، انہیں ناظر نہیں ہے، انہیں حاضر نہیں ہے، انہیں ایبسنٹ ہو گیا، انہیں نہیں کیا جی، یہ کیسا دکھیں گا؟ انہیں حاضر رہا تو سامنے کا ناظر دکھتا، انہیں حاضر ہی نہیں ہے تو کہاں کی بھاگ رہا ہے، جسم مسجد میں ہے، انہیں بازار میں ہے، دھوکہ دے رہا نہیں۔ اس واسطے قرآن بولیا فوائل للمصلین الذین، ایسا نمازی نماز میں بے خبر بات ہے، ویل میں ڈالو، جہنم میں ڈالو کرا، کسے؟ نمازی کو، کافر مشرک کو نہیں۔ فوائل للمصلی، بحیثیت مصلی، بحیثیت نمازی، جہنم میں ڈالو اسے۔ کیوں؟ نماز میں بے خبر ہو گیا، نماز میں حاضر نہیں ہونے، ایبسنٹ ہو گیا، اللہ گھر میں، اللہ دھوکہ دے رہا ہے، ڈالو جہنم میں اسے۔ اس واسطے پہلے کسی نہ کسی بٹھا لے کو نماز پڑھ لیا تو دوسرا آتا بھی نہیں، کہاں بھی جاتا نہیں، دوسرا آتا نہیں، انہیں کہاں بھی چھوڑ کو جاتا نہیں۔ جب اس کی آنکھ کی پتلی میں اسے بٹھا لیا تو کہاں گئے تو انہیں دکھتا، ایسا تصور کر کے اس کی آنکھ کی پتلی میں بٹھا لے تیری، کہاں گئے تو اسے دیکھتے جا، انہیں دکھتا نہیں کہ با مجنو لیلا کو اپنی آنکھ کی پتلی میں بٹھا لیا تھا، کہاں گئے تو لیلا کو دیکھتا، دوسرا دکھتا نہیں۔ کتا آیا گلی میں، ہم کیا دیکھے، اے لیلا کا تو بوسا کر رہا، پاگل کہہ رہے، کہاں تو کتا بوسا رہے، تم نہ کتا دکھ رہا ہے، میری نظر میں دیکھو لیلا ہے۔ تو گویا آنکھ کی پتلی میں اسے بٹھا لے جسے تیرے تصور میں معبود مان لیا، تجھے دیکھو تاہم اپائے بپائے، تو جہاں ہے میری نظر میں ہے، تیرا رنگ ہر ایک شجر میں ہے، تیرا روپ ہر ایک بشر میں ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، فسمہ وجہ اللہ ہے، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے ہیں، اس کے سوا غیر کو دیکھنا بھی شرک ہے، شرک ذات شہود غیر حق، غیر حق کو دیکھنا بھی شرک ہے۔ کیا دیکھنا؟ حق کو دیکھ با، حق کس حق ہے، غیر کہاں ٹپ کیا، غیر کہاں سے لاتا، حق کو دیکھ، حق کے سوا کچھ نہ دیکھ، تجلی ہی تجلی، مگر ایک کو بٹھا لینا، جسے حق سمجھا اسے بٹھا لینا، جہت نہیں، شکل نہیں، صورت نہیں، تصور نہیں، بیکار ہے۔ ابن العربی بہت زور دیتے صورت کے بارے میں اور تصور اعتقادی کے بارے میں۔ تصور اعتقادی، معبود اعتقادی کے بارے میں بہت زور ہے، فص محمدیہ میں 2-3 جگہ ہے، فص ہودیہ میں تو اصلی ٹاپک ہی بنا چھوڑی ابن العربی، فص ہودیہ میں ٹاپک ہی تو بنا چھوڑی۔ نکاح با رفیق وہ بیگ میں ہے تو کتاب ابھی نکالا تھا تک میں، عربی متن کے ساتھ خاجی صاحب پڑھیں میں بولے اس بات، تصور اعتقادی کی، کعبے کی، پیر کی
علماء کرام مفتیہ کرام موجود ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں, ابن العربی کے الفاظ عربی میں پڑھیں دے, پڑھ کو اس کے معنی ذرا عوام کو بولیں دے تاکہ میری سمجھنے میں کیا تو کمی ہے کیا. عربی میں پڑھ کو بولیں گے تے با, عربی میں پڑھ کو بول با. یہ معبود اعتقادی, ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ ہے. تصور میں کتاب وہ لاوا بیگ اٹھا کے لابا, علماء مفتیاں بیٹھے ہو تو خیالی باتیں کرنے کو, کتاباں بتا کو ذرا یقین دلا لے, ان کو بھی یقین آتا ان چار کو بولنے والے. ابھی ٹھیک کروں تو کم اتنی دیر کیا یہ صفحہ نمبر 227. نہیں یہ نہیں, ابھی دوسری نکال. ابھی لیک ٹھیک کرانا میں. ہاں 104 ہاں 100 وہ بھی نہ کون نہیں. ہاں اس نا کیا کیا صفحے ہے. صفحہ 23 24 25 ہے. یہ نہیں یار, یہ نہیں یار, دوسری کا تصور اعتقادی, معبود اعتقادی. تصور میں جہت رہنا, جیسا کعبے کو تمہیں رخ کرے تو نماز ہوتی نہیں تو نہیں ہوتی نہیں, ویسا تمہیں کس کا کرنا تصور کو. تو یہ اتنے باتیں بولا سو عربی میں ذرا معلوم ہونے کرو. میں صفحہ کہاں ہے 104 ٹھیک کرو نہیں. عربی پڑھنا ہی لوگ, اردو پڑھائے تو کیسا ہے ان کو. ٹھیک کرو نہیں میں کیا بول کو ہے. یہ کیا تھا یہ یہاں نیچے ہے معبود اعتقادی کی پرستش کے تعلق سے. یہ 104 تصور شیخ کے تعلق سے. یہ 107 ہر پیر پرستی اور معبود اعتقادی. کیا صفحہ 107 108 عربی میں پڑھیں گے یار. 107 107 108 کہاں سے ہے دیکھو ہے یہ عربی متن. عربی متن یہاں سے شروع. حاجی صاحب عربی پڑھو, اردو ترجمہ ہے, مفتی صاحب کو پڑھاؤ, پڑھو دیکھو علماء کرام. یار حبیب جانی دور کیوں بیٹھے, نزدیک آ یار. عربی میں پڑھ کو, نیچے اردو ترجمہ شرابی پڑھ لو. اس پوری کتاب نے خالی مراتب الناس في العلم بالله وعين مراتبهم في الرؤية يوم القيامة وقد أعلمتك بسبب الموجب لذلك فإياك أن تتقيد بقيد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه فكن في نفسك حول لسور المعتقدات كلها. ای کیا بات ہو. بس غور کر تو اے طالب ان لوگوں کے مراتب کو علم معرفت الہیہ میں کہ وہ علم ان کے مراتب کا عین ہے. رؤیت حق تعالیٰ کے لیے روز قیامت میں اور تحقیق کی آگاہ کر چکا میں نے کو اس سبب سے جو باعث تجلی حق تعالیٰ کے لیے حسب اعتقاد و معتقد کے. پس بچا تو اپنے کو اس بات سے کہ مقید ہوئے وہ تو قید میں اعتقاد مخصوصہ کے اور منکر ہو تو ما سوا اس کے. پس فوت ہوگی تو اس سے خیر بہت, بلکہ فوت ہوگا تو اس سے علم و معرفت حقیقت امر کی جو نفس الامر میں ہے. سمجھ میں عمل اعتقاد والی بات ہے. بس ہو جا تو اے طالب اپنی ذات اور باطن میں ایک مخصوص شکل کو پکڑ لے, وچ کام آتی. ابھی اگیاتی تک مسجد حرام کعبہ کا تو صفحہ نمبر دیکھ. نماز میں نماز کا ذکر خصوصی طور پہ. اللہ تبارک و تعالی اوسع و اعظم من ان يحصره عقد دون عقد فانه يقول فانما تولوا فثم وجه الله.
پس تحقیق اللہ تعالیٰ بزرگ برتر وسیع تر اور عظیم تر ہے اس بات سے کہ حصر کرے اس کو ایک ہی اعتقاد سوا دوسرے اعتقادوں کے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جس طرف منہ پھیرو تم پس وہی ذات اللہ کی ہے، جس سے تو دیکھو اللہ کی ذات ہے. قسم اللہ وما ذکر اینما من عین وذکر ان ثم وجہ اللہ ووجہہ شیئا حقیقتہ فکبہ بہذا قلوب العارفین لئلا تشغلهم العوارض في الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا فإنه لا يدري العبد في أي نفس يقبض فقد يقبض في وقت غفلة فلا يستوي مع من قبض على حضوره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہیں ذکر کیا اس نے تخصیص ایک جہت کی دوسری جہت سے، اور ذکر کیا اس نے تحقیق کے کچھ جگہ وجہ اللہ کی، اور وجہ ہر شے کی حقیقت اور ذات اسی شے کی ہے. پس تنبیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس قول سے قلوب عارفین کے لیے تاکہ نہ باز رکھیں ان کو عوارضات امور دنیاوی سے حیات دنیاوی حاضر کرنے سے مثل کچھ جمال حق کے پس تحقیق کے نہیں جانتا ہے بندہ کہ کس دم میں قبض کیا جائے گا، وہ پس کبھی قبض کیا جاتا ہے بندہ حالت غفلت میں، پس نہیں برابر ہوتا وہ بندہ غافل اس بندے کے ساتھ جو قبض کیا جاتا ہے حالت حضوری میں. عربی پڑھ لو ابھی آگے 107 خاص کر نماز کا عربی میں پڑھو آتا دیکھو عربی میں. ثم ان العبد الكامل مع علمه بهذا يلزم في الصورة الظاهرة والحال مقيدة التوجه بالصلاة إلى شطر المسجد الحرام ويعتقد أن الله تعالى في قبلته خال صلواته وهو بعض مراتب وجه الحق من أينما تولوا فثم وجه الله فشطر المسجد الحرام منها ففيه تولوا فثم وجه الله ففيه وجه الله ولكن لا تقل هو ها هنا فقط بل قف عندما أدركت والزم الأدب في استقبال شطر المسجد الحرام والزم الأدب في عدم حصر الوجه في تلك النية الخاصة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر تحقیق کے عبد کامل باوس علم اپنے آیت اینما تولو کے لازم پکڑتا ہے صورت ظاہری میں اور حالت مقیدہ مخصوصہ میں توجہ ہونے کو نماز میں مسجد حرام کی طرف، اور اعتقاد کرتا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ قبلے میں ہے، اللہ تعالیٰ قبلے میں ہے، وہ نیت کر کو تصور کرتا سو ادھر بھی ہلے گا تو روبرو اس کے اسی حالت نماز میں، اور وہ قبلہ بعض مرتبہ وجوہ کے حق تعالیٰ کے ہے مرتبوں سے اینما تولو فتم وجہ اللہ کے پس جہت مسجد حرام کی بعض وجوہ اسی مراتب مذکور میں سے ہے، اور جہت مسجد حرام میں ذات وجہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مت کہے تو کہ ذات حق تعالیٰ کی اس جگہ ہے، لیکن مت کہہ تو کہ ذات حق تعالیٰ اس جگہ ہے، اس جگہ ہے ذات نہیں ہے، خالی ایک رخ کر لینا ہے، جہت سمجھ لینا، یعنی اللہ ایک جہت، ایک روپ، ایک صورت، ایک شکل، جہت کے معنی. جیسا آپ فرمائے کہ اب بتا رہا تھا نا ابھی ذرا آگے دیکھ بات نکلی ہے تو عربی سے کے ساتھ. لیکن مت کہہ تو ذات حق تعالیٰ اس جگہ ہے فقط، بلکہ قائم رہ تو ان وجوہ اور مراتب کے نزدیک جو ادراک کیا تو نے آیت قرآنی سے لازم پکڑ، تو ادب کو استقبالی میں جہت مسجد حرام کی، اور لازم پکڑ تو ادب کو نہ حصر کرنے میں وجہ ذات الہی کو اسی جہت مذکورہ مخصوصہ میں ہے. جہت مقصورہ مقصودہ کون سا ہے، میں جہت پکڑ لیں کہ اسی کو پکڑ لو، اسے بولتے معبود اعتقاد. ابھی آگے لکھتے نہ کو ذرا دیکھ لے، ابھی ذرا بس سے زیادہ نہ کو. بل ہی جملتی عینیاتی ما تولا متول الیہا فقد بان لک عن اللہ انہ
عینیت کل وجہۃ وما ثم الا الاعتقادات فالکل مصیب وکل مصیب ما وجود وکل ما ماجور وكل ماجور سعيد وكل سعيد مرضي عند ربه وإن شقى زمانانا في الدار الآخرة فقد مرض وتألم أهل العناية مع علمنا بأنهم سعداء أهل حق في الحياة الدنيا فمن عباد الله من تدرك لهم تلك الآلام في الحياة الأخرى في دار تسمى بجهنم ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العلم الذي كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهم إما يفقد ألم كانوا يجدونه فارتفع عنهم فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الألم أو يكون نعيم مستقل زائد كنعيم أهل الجنان والله أعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ وہ جہت مخصوص جو ان جہتوں میں سے ہے کہ وہ منحصر ہے کوئی منہ پھیرنے والے کی طرف. نص الہی سے یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ جہت میں ہر توجہ کے ہے. توجہ کے ہر ایک کی بھی جدھر بھی پھلٹا اس کے جہت میں ہے چونے اللہ قسم وجہ اللہ کے تحت. اور نہیں ہے اس جہاد توجہ میں مگر جہاد عقل. نہیں ہے اس جہاد توجہ میں مگر جہاد عقل. بس ہر ایک ثواب پہنچنے والا ہے. ہر ایک ثواب کو پہنچنے والا ہے. ہر راستی والا اجر دیا جائے گا. ہر معجور وہ سعید ہے. ہر ایک سعید محبوب اور پسندیدہ ہے اپنے رب کے نزدیک اگرچہ کہ شقی رہے وہ کچھ زمانے دار آخرت میں. بس تحقیق کے علیل اور دردناک رہے اہل عنایت باوجود علم ہمارے اس بات کے تحقیق وہ سعید اور اہل سے ہیں حیات دنیا میں. پس بعض بندگان خدا سے وہ ہیں کہ پہنچے گا ان کو در مذکور حیات آخرت میں اس گھر میں جس کا نام رکھا جاتا ہے جہنم. بوس اس کے کہ نہیں یقین کرتا ہے کوئی اہل علم میں سے جنہوں نے کشف حاصل کیا ہے. اور جہنم کا جو نفس الامر میں ہے اس بات کی کہ نہیں ہوگی ان کفار کے لیے دار آخرت میں نعمت اور راحت جو مخصوص ہے ان کے ساتھ یا گم ہونے اس درد کے پاتے تھے وہ کافر. پس دور ہوگا درد سابق ان سے پس ہوگی اور وہ راحت نعمت ان کے لیے اور نجات ان کی پانے سے اس درد کی یا ہوگی مستقل زائد نعمت راحت پر جیسے کہ نعمت اہل جنت کی جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ تر جاننے والا. 103 صفحے پر نوٹ کر رہا ہوں پیر پرستی 103 اس میں یہاں پہ خاص چیز ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ عبد کامل باوصف علم کی اس آیت اینما طول فسما وجو کے لزوم اختیار کرتا ہے. صورت ظاہری اور حالت مخصوصہ نماز میں وہ متوجہ ہونے کی طرف مسجد حرام بلکہ اعتقاد کرتا ہے. وہ اس امر کا حق تعالیٰ قبلے میں یعنی حالت نماز میں وہ اپنے روبرو حاضر ہے. حالانکہ اس عبد کامل کے علم میں یہ امر محتقق ہے کہ وہ قبلہ بعض مراتب کا ہے. ہدایت وہ وجوہ حق تعالیٰ سے کہ وہ مراتب اینما طول فسما وجہ اللہ سے ہے اور جہت مسجد حرام میں وجہ الہی ہے. لیکن اس امر کو تو ہرگز نہ کہے کہ ذات حق تعالیٰ کی اسی مسجد حرام میں موقوف و منحصر ہے بلکہ تو اے عبد کامل اس امر پر قائم ہو جا کہ جس کو ادراک کیا ہے تو نے آیت اینما طول فسما وجہ اللہ چونکہ یہ قبلہ مطلق معبود مطلق کا ہے لیکن تو ادب کو اختیار کر استقبال میں جہت مسجد حرام کی باوصف اس میں امر کے نام مقصور و محدود کر تو وجہ اور ذات الہی کو اسی جہت مخصوصہ مذکورہ میں اور یاد رکھ تو اس امر کو وہ جہت مخصوصہ ایک جہت واقع ہوئی ہے ان جمی جہتوں میں سے کہ منہ پھیرنا ہے کوئی منہ پھیرنے والے طرف اس کے
اور تیرے لیے یہ عمل ظاہر ہو گیا الہیہ سے کہ وہ حق تعالیٰ جہت میں تو توجہ کی ہے اور نہیں ہے وہ جہت توجہ مگر عقلی اور اضافی. بس اس اعتبار سے ہر ایک جہت پر توجہ کرنے والا راستی اور ثواب کو پہنچنے والا ہے اور ہر ثواب وہ راستی کو پہنچنے والا ماجور ہے اور ہر ماجور سعید ہوا کرتا ہے اور ہر سعید اپنے رب کی نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. اگرچہ کہ وہ شقی رہا کہہ چکا زمانے دار آخرت میں جس طرح کے بعض خاصان خدا علیم اور دردناک ہوئے ہیں باوصف علم ہونے کے ہمارے اس بات کے کہ وہ سعید اور اہل حق ہوئے ہیں حیات دنیا میں. بس اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ بعض بندگان خدا سے وہ ہوں گے جن کو پہنچا جائے گا اور مذکور حیات اخروی میں بھی لیکن اس مکان میں جس کو کہ جہنم سے موسوم کرتے ہیں. اور جن اشخاص نے حاصل کیا ہے کشف امر جہنم کا جو نفس الامر میں واقع ہے اس بات پر نہیں یقین کرتے کہ ان کفار کے لیے نہ ہوگی وار آخرت میں کوئی نعمت اور راحت جو ان کے ساتھ مخصوص ہے یا وہ نعمت بسبب گم ہونے اس در کے جو لاحق تھا اور درداس قوم کافر کو درد اس قوم کافر کو اور جب کہ دور ہو جائے گا ان کفار سے وہی درد سابق کا تو ہو جائے گی ان کے لیے وہی نعمت راحت اور نجات ان کے پانے سے اس در پر ہو جائے گی. ان کے لیے ایسی نعمت جو مستقل اور زہد ہو اسی راحت پر جس طرح کے اہل جنت کے لیے نعمت جنت ہے. واللہ اعلم بالصواب. صفحہ 103 دیکھیے 103 104 میں ٹیب لکھوں تکفیر پرستی کا یعنی بت پرستی کی عبادت کرنا پڑے گا آپ کو. صفحہ دیکھ لے با 103 104 ٹک کریا ہوں تک میں 108 107 109 104 معبود اعتقادی کے پرستش دیکھو دیکھو جی فی نفسی فلی الہ فی الاعتقادی ذاتی یعجب فوارعو ولی انفسہم. بس اپنے معبود اعتقاد میں بسبب بنا لینا کسی بنانے والے کے ہے بس نہ دیکھا ان متخذین نے مگر ذاتوں کو اپنے وجعلوا فیہا اور اس صورت کو جو بنا لیا ہے انہوں نے اپنے نفسوں میں. اپنے نفسوں میں شیخ فرماتے ہیں کہ حاصل کرام اس امر کا یہ ہے کہ ہر غیر عارف شخص کو کسی نہ کسی ایک اعتقاد کا اپنے رب کے ساتھ پابند ہونا ضروری ہے. حبیب جانی کسی ایک کو بھی دل میں بٹھا لینا کری کیونکہ رجوع کرتا ہے وہ اعتقاد اس معتقد کو اسی رب کی جانب اور طلب کرتا ہے وہ معتقد اپنے رب کی صورت اعتقادی میں اپنے. بس اگر تجلی کرے اس معتقد کے لیے حق تعالیٰ اس کی صورت اعتقادی میں تو وہ معتقد حق تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اقرار کرتا ہے وہ حق تعالیٰ کا بسبب متجلی ہونے حق تعالیٰ کی صورت اعتقادی میں اس کے. اور اگر تجلی کرے حق تعالیٰ اس معتقد کی غیر صورت اعتقادی میں تو ایسی صورت میں وہ شخص انکار کر جاتا ہے حق تعالیٰ سے بسبب متجلی ہونے. حق تعالیٰ کی تجلی نہیں ہوئی نہیں مانتا بھی کرتا ہوں اسے مانتا جس پہ میرے پہ تجلی ہو جس کا میں معتقد ہوں. حق تعالیٰ کے غیر صورت معتقد علیہ کے بلکہ پناہ مانگتا ہے وہ حق تعالیٰ کی اس صورت سے جو معتقد علیہ اس صورت کا ہے. لیکن دراصل وہ شخص اس صورت حق تعالیٰ سے بے ادبی کرتا ہے حالانکہ اس شخص کے زعم باطل میں امر مستحق ہوتا ہے کہ اس نے ادب اور عظمت کی حق تعالیٰ کی. بس اس اعتبار کی روز سے نہیں اعتقاد کرتا ہے کوئی شخص کسی معبود کا مگر کسی معبود کے ساتھ جس کو بنا لیا ہے اس نے اس الہ کو زعم سے نفس میں اپنے بس الہ عقائد اشخاص میں یہ بسبب بنا لینے کی کسی ایک صورت معتقد کے ہے. لہٰذا نہ دیکھا کسی معتقد نے حق تعالیٰ کو مگر اپنے ہی نفوس کو اور ان صورتوں کو جن کو بنا لیا ہے ان اشخاص نے اعتقادوں سے نفوس اعتقادوں میں بٹھا لینا. وہ پیر پرستی کا جملہ رہیں گا ڈبل ٹک کرا رہوں گا تک میں نہیں وہاں بت پرستی کا لفظ بت پرستی اب دیکھیں کون سا 104 دیکھا میں اس کے علاوہ کون سا ہے 109 ہے 107 لیکن کس پہ دیکھ میں 2 ٹک ڈالے رہوں گا تک سائڈ میں ایک نہ ادھر سامنے وہ سامنے 2 ٹک رہیں گے اسی جگہ. بت پرستی اپنے معبود اعتقادی کی 2 ٹک ڈالوں تک. ہاں دیکھ کیا تاج پڑھ لے معلوم ہوتا ہے. اگر صوفیہ اپنے مرید صادق کو تصور رشت بتلاتے ہیں تاکہ وہ برزخ جامع اس کو اس کے معبود مطلب کی جانب ہدایت کرے اور مصر بلا مطلوب
ثم ان العبد الکامل مع علمه بهذا يلزم في الصلاة. پھر تحقیق کے عبد کامل باوصف علم اپنے آیت اینما تولوا کے لازم پکڑتا ہے صورت ظاہری میں. الظاہرہ والحال المقیدہ مقیدۃ التوجہ بالصلاة الى شطر المسجد الحرام ويعتقدون الله تعالى في قبلتي خالى صلاتي وهو بعض مراتب وجه الحق أينما تولوا فثم وجه الله فشطر المسجد الحرام منها ففيه تولوا فثم وجه الله ولكن لا تقل هو ها هنا فقط بل قف عندما أدركت وزم الأدب فی استقبال شطر المسجد الحرام. اگر صوفیہ اپنے مرید کو تصور شیخ بتلاتے ہیں تاکہ وہ منظر جامع اس کو اس کے معبود مطلق کی جانب ہدایت کرے اور موصول الی المطلوب. پھر تحقیق کہ عبد کامل باوصف علم اپنے اینما تولوا کو لازم پکڑتا ہے صورت ظاہری میں اور حالت مقیدہ مخصوصہ میں متوجہ ہونے کو نماز کی طرف مسجد حرام اور انتخاب کرتا ہے کہ تحقیق حق تعالیٰ قبلے میں ہے یعنی روبرو اس کے ہے حالت نماز میں اور وہ قبلہ بعض مرتبہ بتوں حق تعالیٰ کے ہے مرتبوں سے اینما تولوا فثم وجہ کے پس جہت میں مسجد حرام کی بعض وجہ نہیں وہ نہیں ایک ہی جملہ بس تھا نہیں وہ بتانا تھا مجھے مربوطوں کیا ادھر دو ایک ہی جملہ کے بھی بت پرستی اپنے معبود کی تصور میں روکو کرنا بت پرستی وہ جملہ بتانا تھا بت پرستی تصور مٹا کرے تو بت پتہ نہیں کیا جی ہاں کیا میاں اے رفیع کہاں ہے پیر پرستی اور معبود اعتقادی یہ تصور شیخ کے تعلق سے یہ معبود اعتقادی پرستش کے تعلق سے ہاں یہ کیا ہے صفحہ 104 چشمہ ہو دیکھ 104 میں دیکھ میں ٹک کر رہا ہوں تو تاج بس زیادہ تفصیل نہ کو چشمہ لائن 104 کہاں ہے 104 کیا دیتا ہے واضح ہو کہ کلام شیخ باوجب اگر کوئی طالب کسی ایک صورت اعتقادی کا پابند ہو جائے تو وہ اپنے رب کو اسی صورت اعتقادی میں محصور و مقید کر دیا اور اس کو بموجب صورت اعتقادی اپنے رب کی پرستش کے لیے خارج میں کسی نہ کسی ایک جہت مقیدہ کو معین کرنا ضرورت ہوگا ورنہ پرستش اس کی حب اعتقاد اس کی ممکن نہ ہوگی. پس ایک شکل کو دیکھ لینا کہاں یار کہاں گیا خود پرستی کری انہوں پھر پرستی کو یہاں بھی ٹھیک ہے نا سرکار ہو گیا کہاں ہے بتا یہ کیا بتا واضح ہو کہ جو اشخاص نعمت عظیمہ عرفان سے بے بہرہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے اعتقاد کی حیثیت سے ایک ایک صورت اعتقادی کی پابند ہو کہ اسی صورت معتقدہ پر پرستش کرتے ہیں اور ہر ایک شخص ہر ایک دوسرے کی صورت اعتقادی کی بنسبت اپنا انکار ظاہر کرتا ہے. بس ہر ایک شخص ایک دوسرے کے انکار کی بنسبت کرتے کافر ہو جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے معبود کا انکار کافر ہے تو ہم ہو اور اپنی اپنی صورت اعتقادی کی مخیر ہونے کی نسبت کرتے مومن مانا گیا. حالانکہ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے زعم سے نفوس میں اپنے اپنے عقائد سے اپنے اپنے الہ کو بنا لیا ہے. پس الہ ہر ایک شخص کا صورت اعتقادی میں اس کے مقید اور معجول متحقق ہو جو اس طرح تھا کہ کافر قریش نے پورا صفحہ نمبر ہو گیا نہیں وہ بت پرست والا جملہ کہاں گیا کہتے میں ٹھیک کرا اس میں کرنا صفحے دیکھے پورے وہ ہاں پورے پڑھے جتنے وہاں لکھے تھے پورے پڑھے
ہے بت پرستی کے بغیر چارہ نہیں. اتحاد میں کسی کو بٹھا لیے اس کی پرستش کرنا، پرستشی تو پوجا ہوتی مگر اس میں لکھی ہو نا صنم پرستی کے بغیر چارہ نہیں. پھر کون ہونا نہیں کہتی مگر وہ مثال رکھ دی سونو اس پہ خالی انہیں اشارے دیکھ چھوڑے. یہ فیض ہونا ہوگا تو بزرگوں کا کرم ہونا، ورنہ خصوص ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ابن ابی تو بولتی جس کا شرح صدر نہیں کھولا انہیں پڑھی کب تک بت پرستی پاتا نہیں. تصور اتخاذی ہونا، معبود اتخاذی ہونا، کھولتے تمہارے تصور میں رہنا، تمہیں نماز پڑھے تھے وقتی طور پہ کابل کو پڑھنا، خالی وقتی طور پہ کابل کو بٹھا رہی وہ بھی کیا ہے اس میں مٹی کا تودا ہے، وہ سب کیا ہے کعبہ ہے نا. اس کا شرط لگتی تجلی ہو رہی ہے تو رخ کرنا، پھر 24 گھنٹے اس کا کرنا. نماز تو 10 منٹ کی لیا زمانے کے ٹائم کو زمان میں نماز کے ٹائم پہ زمان ٹائم جب تصور کرنا لازم ہے کعبے کا تو پھر خالی 24 گھنٹے کیا کریں گے. نماز کی نکال دے 5 وقت کے 5 نماز 10 منٹ تو 15 گھنٹہ نکالنا، باقی 23 گھنٹے کیا کریں گے. کون سی عبادت کریں گے کسی دیکھیں گے تمہیں 24 گھنٹے کالے کافی جب اسلام پھر کعبہ گیا تمہیں نماز میں جو السلام علیکم رحمۃ اللہ سلامۃ اللہ سے نماز میں جو رخ چھوڑی نہیں کر دیتے ہیں کعبے کا تو مطلب کیا کعبے کا رخ خالی وقتی طور پہ پرماننٹ نہیں. اس میں سلام بھی نہیں کرنا سلام یہ بات تھا یہ فیضان ہونا خالی کتاب پڑھے تو نہیں سمجھ میں آتے کنفیوژن میں پڑ جاتے کھلنا ہو. میں کئی کو پڑھایا عربی میں تو علماء کرام میں ایک چیزیں میں سبق کرا رکھ معبود اتحادی معبود کیسا رنگ ہے معبود اتحادی اس کا معبود اسے کہہ رہا اس کا رنگ اسے کہہ رہا کیسے بتا رہیں گے. حضرت کو یہ نکلا رہی تو ورجنل کتاب بتا عربی میں کئی کو پڑھ کر کرو بول سکتے کہ پھر ہمیں خود ڈائریکٹ پڑھے ہمارے امکان سے پڑھ کر دیکھیں زبان سے پڑھ کے بولنے کی گواہ. اب دوسرے جگہ بھی سوچتے کریم بھی کو دعا پوچھتے ہیں کیا بھائی خصوص کا سبق تھا عربی میں اور کیسا جی کرتا کریکٹ کیجیے ورجنل کتاب عربی میں جو کیا روز پڑھا کے بیٹھا تو مثال کبھی بھی نہیں کر سکتا. ایسا تو خوب بور ہو ایسا کیا تو ایسا بات ڈونٹ آنے کا تو ذرا پڑھ کو بول بات تو اسی پہلے پڑھائی نہیں کیا کریم بھائی ابو میں ہر بات بھی عربی پڑھا کو یہ پڑھ کو کرتا کا سال آگے تو خصوص نہیں ہوتا. خصوص کا نچوڑ بول دے رہا ہوں یہ کہا ویسا کہتے بھی رہیں گا یہ کیا رہیں گا کہاں تک رہیں گا معبود اتحادی کی بات دیکھی تو علماء کرام مفتیٰ کرام موجود ہے بھائی گواہ بنو تمہیں پڑھو عربی میں کیا بول رہی معبود اتحادی ہے کہ نہیں حضرت کا بھی تو پڑھا لے کلیئرنس میں کل کے روز دنوں بول سکتے ہیں ہمیں حضرت کے خصوص میں گئے تھے عربی میں میں خود بھی پڑھتے تھے بات دیکھ کر سوچو پریکٹس کرنے بات لکھتی ان کا قاضی صاحب حضرت برابر کے حضرت دوسرے عوام کو کیا معلوم کیا پڑھیں گے عربی میں ابدیات ہونے کیا کہ حضرت میں بولے سے کریکٹ آج بول تو پر ہمیں مفتیاں رکھو تو علماء رکھو قاضیاں رکھو ہمیں کیا بولنا سو صرف پڑھ کو بولو بات کرنا سو ہمیں یہ ثبوت پر رکھے تو ریکارڈ بول رہا سو نا معمولی بات نہیں نا آج دیکھو کل پہ کو تو بول دیں گا نقل والا ارے معبود اتحادی کہ اس سے شکل ہونا کرتے شکل میں تو عبادت نہیں کرتے خالی نماز کرو سے ایک صورت ہونا 24 گھنٹے کا صورت ہونا نماز میں دکھنا وہ کون سے کسی تک بٹھا لے تو یہاں بٹھا لے تو وہ دکھتا کیا ہوتی ہے آج یہ بھاگا دکھتا حدیث ہے وہ مسلم شریف کی حدیث سے کتاب الایمان ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل قدر صحابی انہوں روایت کرے مسلم شریف میں کیا قیامت کے دن وہ حال ہوں گا حشر کے میدان میں ہاں سب جمع ہوں گے ندا دینے والا ندا دے گا کیا دنیا میں جسے تم رب یا معبود مان کر سجدہ کریں اب سے میں کرو. مسلم شریف کے الفاظ بخاری کے الفاظ انہوں بولیں گے اللہ تجلی میں گا نہیں میں نہیں کرتے ہمیں جسے دنیا میں سجدہ کریں وہ نہیں دکھ رہا ہمارے اعتقاد میں جسے ہم نے معبود مان لے کر سجدہ کریں یہاں نہیں دکھ رہا نہیں کرتے. پھر اللہ سوال کرے گا کیا تمہارے پاس اس کی کیا تو بھی علامت ہے کیا نشانی ہے کیا پہچان ہے کیا جسے تم دنیا میں معبود مان لے کے تمہارے اعتقاد میں ہے. پھر وہ تجلی میں گا رہا ہے انہیں سے ہمارا معبود سر سجدے میں. اور جو دنیا میں نمازی دیکھو نہیں پڑھا تو روایت میں آتا اس کی پیٹ کو لکڑی کی تختے کی طرح کھڑا دے گا سجدہ کرنا چاہیں گا تو نہیں کر سکتے دیکھ کچھ پڑھا نہیں نماز وہاں کیا دے گا یہاں ڈنڈا وہاں ڈنڈا یہاں دیکھا تو وہاں دیکھتا تو حدیث کی تائید ہوئی ابن عربی سے معبود اتحادی مسلم شریف کی حدیث
ضعف الایمان. اس میں حدیث ہے تو مولانا ذرا پڑھ لو باتیں کرتا ہوں اور کدھر سمجھو مجھے اصلاح کرو. میں بات بولتا ہوں میرے سمجھنے میں کیا فرق پڑے گی. ایسا ہے تو قصہ معلوم ہے تم سے باپ نے دعویٰ جب چلا باپ